بايزيد بستانی رحمۃ اللہ علیہ یہودیوں کے مجمع میں چلے گئے. ان کا بڑا پادری تقریر کر رہا, جو ہی اندر پہنچے پادری کی زبان بند ہو گئی. اے زندہ آ گیا مردوں میں. ان کا حضرت فرماتے نہیں کا معلوم ہوتا ہے کوئی محمدی اندر آ گیا ہے, اس کی ایمان کی طاقت نے میرے زبان کو بند کر دیا ہے. آپ کتنے محمدی بیٹھے ہوئے, مگر کوئی محمدی آ گیا ہے. تو کہنے کا جو ہے وہ کھڑا ہو جائے, تو کھڑے ہو گئے. کہیں گے تو ہماری مجلس میں کیوں آیا ہے؟ تو تمہیں ایمان کی دعوت دینے اور کیوں لے آئے؟ کم تو اس سے سوال کریں گے, جواب دو گے تو پھر سوچیں گے. کرو سوال. کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دو کوئی نہیں؟ اصالت عن واحد لا ثانی لہ, ایک کا دو کو نہیں, کہ اللہ لا ثانی لہ. کہ وہ دو کیا ہے جس کا تین کوئی نہیں؟ کہ اللیل والنہار, دن اور رات اس کا تین کوئی نہیں. کا تین کیا ہے جس کا چار کوئی نہیں؟ کہ لوح قلم اور کرسی تین ہے, چوتھا اس کا کوئی نہیں. کہ وہ چار کیا ہے جس کا پانچ کوئی نہیں؟ کہ چار کتابیں ہیں, تورات انجیل زبور قرآن, پانچ کوئی نہیں. کہ وہ پانچ کیا ہے جس کا چھ کوئی نہیں؟ کہ پانچ نمازیں ہیں, چھٹا اس کی کوئی نماز نہیں. کہ وہ چھ کیا ہے جس کا ساتواں نہیں ہے؟ کہ 6 دن میں زمین آسمان بنا اس کا ساتواں نہیں ہے. کہ وہ 7 کیا ہے جس کا 8 کوئی نہیں؟ کہ 7 آسمان ہے, ان کا 8واں کوئی نہیں. کہ وہ 8 کیا ہے جس کا 9 کوئی نہیں؟ کہ عرش کے فرشتے 8 ہیں, یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. کہ وہ 9 کیا ہے جس کا 10واں کوئی نہیں؟ کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 سردار تھے, 9 وقت فی المدینہ. کہ وہ 10 کیا ہے جس کا 11واں کوئی نہیں؟ کہ حج کے روزے ہیں, دل کا عشرۃ کاملہ, اس کا 11واں کوئی نہیں. کہ وہ 11 کیا ہے جس کا 12 کوئی نہیں؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 تھے, 12 نہیں تھے. کہ وہ 12 کیا ہے جس کا 13 کوئی نہیں؟ کا سال کے 12 مہینے ہیں, اس کا 13واں کوئی نہیں. کہ وہ 13 کیا ہے جس کا 14واں کوئی نہیں؟ کہا یوسف علیہ السلام نے دیکھا 11 کوكب والشمس والقمر, 11 ستارے سورج اور چاند ملا کے 13 ہو گئے, 14 کوئی نہیں. کہ وہ 14 کیا ہے جس کا 15 کوئی نہیں؟ کہ 7 زمینیں 7 آسمان, ان کا 15 کوئی نہیں. کہ وہ کون سی قبر ہے جو مردے کو لے کے چلی؟ کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جو ان کو اپنے اندر لے کے چلی. کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا, پر نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب. کہ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں چلتی چلتی بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کا طواف کر کے 7 چکر کاٹے ہیں. کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے؟ کہ میرا اللہ کہتا ہے صبح اذا تنفس, قسم ہے مجھے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا, پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا. کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار, اللہ کی مخلوق. اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کہ وہ کون سی آواز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا, پھر خود اس کو برا کہا. کہ کھوتے کی آواز. اللہ کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, گدھے کی آواز سب سے گندی بری آواز ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا؟ کہ عورت نے مکر کو پیدا کیا اور اس کے مکر کا اعتراف کیا, ان کیدکن عظیم, تمہاری عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے. کہ سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ کا رمضان. کا سب سے بہتر رات کون سی؟ کا لیلۃ القدر. کا سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ کا جمعہ. کا سب سے بہتر خواتین کون سی ہیں؟ کا آسیہ, زوجۃ فرعون اور حضرت مریم اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن. کا سب سے بہتر سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا. گھوڑا. کا نقیر کسے کہتے ہیں؟ نقیر کسے کہتے ہیں؟ کہا گٹھلی, کھجور کی گٹھلی آپ نے دیکھی, اس کے پشت پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, کہ اس کو نقیر کہتے ہیں. کتمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ کھجور کا جہاں گٹھلی کا ایسے کر کے 2 پارٹ ملتے ہیں, وہاں ایک پتلا سا ایسے دھاگا سا پڑا ہوتا ہے, تو اس کو کتمیر کہتے ہیں. کتم اور رم کیا ہے؟ کہ یہ پہلی نسلیں ہیں جو جنات کے ساتھ موجود تھیں. تو کہنے لگا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹ بول کر پھر بھی جنت میں گئے. وجاؤ والا قمیصہ بدم کذب, جھوٹ بولا اور پھر جنت میں پہنچے. اور بھی کئی سوال ہیں, 11 بجنے والے ہیں. کہنے لگے ایک سوال میں بھی کروں گا, ایک سوال میں بھی کروں گا. بولو کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ اور وہ چپ. بولو جنت کی چابی کیا ہے؟
اس کے سارے بولے تو نے تو 7 سوال کیے، اس نے سب کے جواب دیے، تو ایک کا بھی جواب نہیں دیتا. کہنے لگا جواب تو آتا ہے پر نہ تمہیں ہضم ہوگا نہ مجھے ہضم ہوگا. مگر کیا ہے تو بتائے گا تو ہم مانیں گے. ان کا جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. بس سارا یہود کا مجمع مسلمان ہوتا. آپ امریکہ میں رہنا ہے تو ایسے رہو، اپنی مرضی میں رہو، جہاں جاؤ اذانیں دو، نمازیں پڑھو جماعت کے ساتھ، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے نام پہ مال لگاؤ، الفت و محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں، نبوت والے اخلاق کے ساتھ رہنا سیکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو چمکائے.